یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی کی امام کی نظر جب مقام غوث اعظم پہ پڑی تو اپنے آپ تعریف کرنے لگے. سبحان اللہ. اونچے اونچے، اور وہ اونچے اونچے کون ہے؟ اونچے اونچے منتری نے نیتا پریتا لیتا دیتا چیتا نہیں. بریلی کے امام یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب جو آدمی جس وبھاگ سے تعلق رہے گا جب وہ کوئی بات کرے گا تو اس کے تصور میں اسی وبھاگ کے لوگ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بریلی کی امام فرماتے ہیں اونچے اونچے، اس کا مطلب یہ کہ بریلی کے امام کی نظر خواجہ غریب نواز پر تھی، تاج الدین ناگوری پہ ہے، فرید الدین گلے شکر پہ ہے، علاؤالدین صابر کلیری پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ ہیں، جہاں پر ان کے سروں کی انتہا ہے، وہاں جہاں پر ان کے مرتبے کی انتہا ہے، وہاں سے غوث اعظم کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. بریلی کے امام نے مقام غوث اعظم کو دیکھا اور ان کی شان میں رتب اللسان ہے اور فرمانے لگے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. ہم نے بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں عریضہ لگایا، اے بریلی کے تاجدار آپ نے جب مقام غوث اعظم کو دیکھا تو کتنا دیکھا، کیسا دیکھا، کہاں تک دیکھا، کب دیکھا، کیسے دیکھا؟ تو بریلی کے امام فرماتے ہیں سنو، مقام غوث اعظم کو دیکھنے کے لیے نظروں کا بلند ہونا ضروری ہے. مقام غوث اعظم کو دیکھنے کے لیے نظروں کا بلند ہونا ضروری ہے. ہماری نظر میں وہ تاثیر نہیں ہے جو غوث پاک کی بلندی کو دیکھ سکیں. تو ہم نے کہا اے بریلی کے تاجدار یہ بتاؤ تم نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جب سر بھی نہیں دیکھے، آنکھیں نہیں دیکھی، رخسار نہیں دیکھے، زلفیں نہیں دیکھی، سینہ نہیں دیکھا، بازو نہیں دیکھے، اے بریلی کے امام تم نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو بریلی کے امام بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کے سنیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، اے سنیوں ہم نے تو بس اتنا دیکھا ہے، ہم نے تو بس اتنا دیکھا ہے کہ سربلا سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اب اس کو اس انداز میں کہہ لو کہ سر بھلا کیا کوئی، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غوث واہ ہم لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، بے شک کہتے نہیں کہتے؟ بے شک کوئی بڑے پیر صاحب بولتا ہے، بے شک. کوئی غوث پاک کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے. واہ ہاں بے شک. منہ سے بولا. سبحان اللہ بے شک بے شک. کوئی غوث پاک کہتا ہے، کوئی بڑے پیر صاحب کہتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے غوث پاک شاید ان کا نام ہے، واہ غوث اعظم شاید ان کا نام ہے. آج میں بتا کے جا رہا ہوں لکھنؤ والوں، غوث پاک بڑے پیر کا نام نہیں ہے، واہ ان کا نام غوث اعظم نہیں ہے. واہ. غوث اعظم کسی کا نام نہیں ہے، غوث اعظم ایک پد مرتبے عہدے کا نام ہے. بے شک بے شک بے شک. جس طرح ہر وبھاگ میں پد ہوتے ہیں، مرتبے ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ادھیکاری ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اولیاء کرام میں بھی پد ہوتے ہیں، مرتبے ہوتے ہیں. واہ واہ. پد ہوتے ہیں، مرتبے ہوتے ہیں. اب سنو اسی پر ٹھہراؤ. صاحبان قال و حال فرماتے ہیں، علماء تصوف فرماتے ہیں، سراج السالکین میں علامہ ابو الحسین احمد نوری فرماتے ہیں، امام غزالیہ شط اللمعات میں فرماتے ہیں کہ ہر 40 مومنی خاص میں ایک ولی ہوتا ہے. واہ واہ واہ. زور سے بول دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. 80 آدمی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے یہاں پہ؟ جی جی زیادہ حضرت. کتنے ہوں گے؟ زیادہ ہے. کتنے واہ واہ. کتنے آدمی ہیں؟ جی
100 200 ہیں جی بے شک بے شک. ہر 40 مومنین خاص میں ایک ولی ہوتا ہے. ولی کا مطلب یہ نہیں, ولی کا مطلب ان 40 مومنین خاص میں جو زیادہ تقوی و تقدس والا ہوتا ہے وہ اللہ کے 40 میں زیادہ قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر 40 مومنین خاص میں ایک ولی ہوتا ہے. ہر 40 ولی کے اوپر ایک ابدال ہوتا ہے. ہر 40 مومن پر ایک ولی ہوتا ہے. ہر 40 ولی پر ایک قلندر ہوتا ہے. ہر 40 قلندر کے اوپر قطب ہوتا ہے. ہر 40 قطب کے اوپر ایک ابدال ہوتا ہے. ہر 40 ابدال کے اوپر ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے. ہر 40 قطب الاقطاب پر ایک غوث اعظم ہوتا ہے. ہر 40 غوث کے اوپر, ہر 40 قطب الاقطاب کے اوپر ایک غوث اعظم ہوتا ہے. اور جو غوث اعظم ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سلطان ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, غوث اعظم کوئی نام نہیں ہے, یہ سرکار غوث پاک کی ڈگری کا نام ہے. جو پوسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اس پوسٹ کا نام غوث اعظم ہے. جو منصب عطا فرمایا ہے اس منصب کا نام غوث اعظم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بڑے پیر دستگیر, روشن ضمیر, پیر پیراں, میر میرا, شیخ شیخاں, قطب ربانی, غوث سمدانی, شہباز رمضانی, محبوب سبحانی, محی الدین عبدالقادر جیلانی, بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب غوثیت کبریٰ عطا فرمائی ہے. اب لکھنؤ کا کوئی باشندہ کھڑا ہو کر کے پوچھے اے مولانا لیاقت یہ بتاؤ غوث اعظم جو ہوتا ہے ہم نے اتنا جانا ہے وہ ڈی ایم ہوتا ہے, وہ ضلع کے تمام ضلع کا ادھیکاریوں میں سب سے اوپر ہوتا ہے. ہم نے جانا جو آئی ڈی ہوتا ہے اس کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے, جو ڈی آئی ڈی ہوتا ہے اس کے پاس اتنی اتھارٹیز ہوتی ہے. اے مولانا لیاقت دنیاوی تمام عہدوں کی طاقت ہمیں معلوم ہے, آئی جی کی طاقت ہمیں معلوم ہے, ڈی آئی جی کی طاقت ہمیں معلوم ہے, ایس پی کی طاقت ہمیں معلوم ہے, ایس ایس پی کی طاقت ہمیں معلوم ہے, کوتوال کی طاقت ہمیں معلوم ہے, ڈی ایم کی طاقت ہمیں معلوم ہے, ایس ڈی ایم کی طاقت ہمیں معلوم ہے, مگر غوث اعظم کی طاقت نہیں معلوم ہے. جو ڈی ایم ہوتا ہے وہ پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے. بولو, جو ڈی ایم ہوتا ہے وہ پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے. اسی طرح جو غوث اعظم ہوتا ہے وہ پورے ولیوں کا مالک ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار نے منصب غوثیت کبریٰ عطا فرمائی. اب کوئی کھڑا ہو کر کے پوچھے مولانا لیاقت صاحب یہ بتاؤ ان کے پاس پاور کتنا ہے, کتنی اتھارٹی ہے, طاقت کتنی ہے. ڈی ایم کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے پورے ضلع کو چلاتا ہے. غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ عطا فرمایا تو پاور کتنا عطا فرمایا یہ کون بتائے گا؟ لکھنؤ کا کوئی مولانا نہیں بتائے گا. مجھ جیسا چھوٹی لنگوٹی چھاپ مقرر کی اوقات نہیں جو غوث اعظم کا پاور بتا سکے. نہ مقرر بتائے گا, نہ محدث بتائے گا, نہ مفکر بتائے گا, نہ عالم بتائے گا, نہ مفتی بتائے گا, نہ پیر بتائے گا, نہ فقیر بتائے گا, نہ قطب بتائے گا کہ جو غوث اعظم ہوتا ہے اس کے پاس کتنا پاور ہوتا ہے. تو ہم نے کہا پھر بتائے گا کون؟ اور یہ سنی جانے ایسے تو ہم نے کہا لکھنؤ کے لوگوں عالم تصور میں چلو بارگاہ غوث اعظم میں اور انہی سے پوچھ لیتے ہیں اے غوث اعظم, اے پیر پیرا, میرے میرا, شیخ شیخ, ہم غلاموں پہ کرم فرما دیجئے اور لکھنؤ کے سنیوں کو یہ بتا دیجئے کہ غوث اعظم کے پاس پاور کتنا ہوتا ہے. تو سرکار غوث پاک خود ہی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں آسمان پہ اس وقت تک سورج نہیں نکلتا ہے جب تک عبدالقادر سے اجازت نہیں لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. فرماتے آسمان سے سورج اس وقت تک نہیں نکلتا ہے جب تک عبدالقادر اجازت نہیں دیتا ہے. آسمان پہ چاند اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک مجھ سے اجازت نہیں لیتا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں آسمان سے پانی کے قطرات اس وقت ٹپکتے ہیں جب عبدالقادر سے حکم لیتا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی.
پوری کائنات کا خالق خدا ہے، مالک مصطفیٰ ہے، چلانے والے غوث اعظم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ چلانے والے غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار نے اتنا تصرف عطا فرمایا، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی اتھارٹی عطا فرمائی ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے، تمام اولیاء میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہندوستان کے ولی غریب نواز، بے شک بے شک، ہندوستان کی سرحد و سیما میں قیامت تک جتنے ولی ہوں گے اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو پائے گا جب تک غریب نواز کی دہلیز کا غلام نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان سلسلہ اللہ، کوئی بھی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، عارفی ہو، سلسلہ کوئی بھی ہو، چشتی ہو، رضوی ہو، عصمتی ہو، قدیری ہو، شہری ہو، بشیری ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، سلسلہ کوئی بھی ہو، ہندوستان کی سرحد و سیما میں اگر کسی کو ولی بننا ہے اس وقت تک کوئی ولی نہ ہوگا جب تک اس کے ولایت نامے پر ہند کے راجا کے دستخط نہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار ہندوستان کے غریب نواز کے جب تک دستخط نہ ہوں گے اس وقت تک کوئی ولی نہ ہو پائے گا۔ اب چاہے وہ بریلی کے مفتی اعظم ہوں یا بریلی کے احمد رضا ہوں یا مہاراجا کے اشعار رسول ہوں یا کچھوچا کے بزرگ ہوں یا شامینا لکھنوی ہوں، مخدوم شیخ سارنگ ہو، حضرت شیخ سعد خیرآبادی ہو، حضرت مخدوم صفی پوری ہو، مخدوم صفی پوری ہو، خاتم صفی ہو، ہندوستان کی سرحد و سیما میں اگر کسی کو ولی بننا ہے تو اسے ہندوستان کے تاجدار ولایت سرکار غریب نواز کی دہلیز پر کاسہ گدائی لے کر کے بھیک مانگنا ہے۔ اس وقت تک ہندوستان کی سرحد میں کوئی ولی نہیں ہو پائے گا جب تک غریب نواز کے در کی غلامی نہ کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہندوستان کی سرحد و سیما میں اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو پائے گا جب تک سرکار غریب نواز نہیں چاہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب یہ ساری فائلیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاتی ہیں، سرکار غریب نواز کے جب دستخط ہو جائیں گے تو ہندوستان میں اسے منظوری مل جائے گی، تو یہ تمام فائلیں سرکار بغداد کو چلی جائیں گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چلی جائیں گی۔ اب ہندوستان کے ولایت کے سلطان سرکار غریب نواز کی ذات ہے، عراق کی ولایت کے سلطان حضرت شہاب الدین سہروردی کی ذات ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبندی بھی ایک ملک کی ولایت کے تاجدار ہیں۔ ہر ملک کے اندر ولایت کی تاجداری الگ الگ ولی کو عطا فرمائی ہے، یعنی ہندوستان کی ولایت کے راجا سرکار غریب نواز ہے، عراق کی ولایت کے راجا سرکار شہاب الدین سہروردی ہے۔ ہر ملک کے اندر الگ الگ ولی ہیں، اس ملک کی ولایت کو چلانے والے اس ملک کے ولی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا پوری دنیا میں الگ الگ ملک میں الگ الگ ولی ہیں، اس ملک کی ولایت کے مالک یعنی الگ الگ ایک ولی ایک ملک کی ولایت کا مالک ہے، مگر سرکار غوث اعظم پوری جہان کی ولایت کے مالک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بھارت کے راجا ہم سب کے خواجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جب سفید گنبد پہ نظر پڑتی ہے تو قسم خدا کی دل میں چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھارت کے راجا ہم سب کے خواجہ غریب نواز کے روضہ اقدس پر جب نظر پڑتی ہے، میں بھی جلدی 8-10 دن پہلے راجستھان میں تقریر کر کے آیا، تو جب راجستھان میں جاتا ہوں تو سرکار غریب نواز کے جانے سے پہلے حاضری دیتا ہوں اور آنے پر بھی حاضری دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک پورا میں 2 بار حاضری، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جیسے ہی نظر پڑی میرے دل سے نکلا، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے، اتنا ڈھیلا ہاتھ نہیں، رضوی اشرفی ہاتھ اٹھا کے بولو، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ کچھ لوگوں کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، کیا بات غصے میں گیا، مایوس نہ ہو،
سبحان اللہ مایوس اسے ہونا چاہیے جو امیر ہے، واہ مایوس اسے ہونا چاہیے جو امیر ہے، اس لیے کہ امیروں میں امیر نواز کوئی نہیں ہے، غریبوں کا غریب نواز اجمیر میں موجود ہے، غریبوں کے غریب نواز اجمیر میں موجود ہے۔ سرکار اس غریب نواز، کسی نے کہا بھارت اس لیے مان ہے اس میں لال قلعہ ہے، کسی نے کہا بھارت اس لیے مان ہے اس میں گنگا جمنا ہے، کسی نے کہا بھارت اس لیے مان ہے اس میں ڈاکٹر اقبال ہوئے ہیں، کسی نے کہا بھارت اس لیے مان ہے اس میں غالب و میر امن ہوئے ہیں، کسی نے کہا بھارت اس لیے مان ہے کہ اس کی سرحد و سیما بہت وسیع ہے، کسی نے کہا بھارت اس لیے مان ہے اس میں آگرے کا تاج محل ہے، کسی نے کہا بھارت اس لیے مان ہے اس میں حیدرآباد کے چار مینار ہے، مگر اسی آل رسول نے پکار کر کہا اے لوگوں، بھارت لال قلعہ کی وجہ سے مان نہیں ہے، تاج محل کی وجہ سے مان نہیں ہے، بھارت میر امن غالب کی وجہ سے مان نہیں ہے، مہاتما گاندھی اور نہرو کی وجہ سے مان نہیں ہے، بھارت اس لیے مان ہے کہ اس میں غریب نواز کا آستان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے اللہ کے سید پکار کر کہتے ہیں واہ تیری زمین یہ تیرا، واہ واہ ہاتھ اٹھا کے بول دو، تیری زمین یہ تیرا واہ آستان ہے خواجہ۔ اور توجہ سے چائے کی پیالی دیکھ رہے ہیں، سامنے چائے کی پیالی، تقریر کرے لیاقت علی نیپالی، سبحان اللہ کیا واہ واہ تیری زمین واہ یہ تیرا آستان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ۔ پھر پلٹ کے آ جاؤ، ہندوستان کی سرحد میں اس وقت تک کوئی ولی نہ ہوگا جب تک شریف سرکار غریب نواز کا کرم نہ ہوگا، سرکار غریب نواز کا کرم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ اب دیکھو، پوری ہندوستان کی ولایت کے راجہ غریب نواز ہیں، پوری جہان کی ولایت کے سلطان سرکار غوث پاک ہیں۔ سرکار غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی، غوثیت کبریٰ، یہ منصب عطا فرما، اب اس پر بھی تھوڑا سن لو۔ سبحان اللہ ہر زمانے میں غوث اعظم ہوتا ہے، بے شک جانکاری کی بات، ہر زمانے میں غوث اعظم ہوتا ہے، ہر زمانے میں غوث اعظم ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم اس زمانے کے غوث ہیں، ان سے پہلے حضرت حسن بصری غوث اعظم ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ان سے پہلے حضرت اویس قرنی کو یہ منصب عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اویس قرنی بھی غوث اعظم ہے، حضرت حسن بصری بھی غوث اعظم ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں بھی ایک غوث ہے، ہر نبی کے زمانے میں ایک غوث ملا ہے۔ میرے آقا کے زمانے میں حضرت اویس قرنی کو منصب غوثیت کبریٰ عطا کی گئی ہے۔ منصب غوثیت کبریٰ حضرت اویس قرنی کے بعد میں اسی منصب پر حضرت حسن بصری کو جلوہ گر کیا گیا۔ حضرت حسن بصری کے بعد میں اس منصب پر سرکار غوث اعظم کو جلوہ گر کیا گیا۔ اس منصب پر سرکار غوث اعظم جلوہ گر ہو گئے۔ ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، اور کسی غوث کو 100 سال کا زمانہ ملا، کسی غوث کو 200 سال کا زمانہ ملا، کسی غوث کو 300 سال کا زمانہ ملا۔ اسی لیے سب غوث غوث آئے، اور غوث اعظم اس لیے آئے کہ جس دن سے غوث اعظم کی پوسٹ عطا کی گئی ہے، اس دن سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے جس دن سے بیٹھے اس کی گدی پر، اس کرسی پر، جس دن سے جلوہ گر ہوئے غوث اعظم، اس دن سے لے کے آج تک، زور سے بول دو، اس دن سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قرب قیامت امام مہدی کے ظہور تک، جب تک امام مہدی نہ آئیں گے اس وقت تک اس پوسٹ پر سرکار غوث
نہیں چل